السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد عمران اقصی ماڈل ہائی اسکول کے پلیٹ فارم کی جانب سے اسلامیات کا لیکچر نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس لیکچر کے اندر ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جیسا کہ اخراجہ کا تجھ کو نکالا، ربو کا تیرے رب نے، من بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا۔ اور یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یقیناً یا بے شک مومنوں کی ایک جماعت، لکارہون البتہ ناپسند کرنے والی تھی، ناخوش تھی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ جب جنگ بدر کے لیے نکلنے کا وقت تھا تو مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے کہ جنگ کے لیے نکلنا ہی نہ پڑے، کیونکہ مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو سارے اکٹھے تھے۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جو ناگواری محسوس کر رہے تھے، ناگوار ان کو یہ بات لگ رہی تھی کہ اب لڑائی کے لیے نکلنا پڑے گا، جنگ بدر کے لیے جانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ من بیتی کا سے مراد ہے مدینہ۔ تو یہاں کما جیسا کہ سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت، جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو بھی بعض لوگ ناگوار محسوس کر رہے تھے، ان کو یہ بات ناگوار لگ رہی تھی، کیونکہ اسلام سے پہلے جو طور طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ جو مال غنیمت، جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہ اسی کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ تو اسلام میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ بات ناگوار لگ رہی تھی۔ تو یہی کیفیت مسلمانوں کی جنگ بدر کے لیے نکلتے وقت تھی، تو ناگواری کا جانا وہ محسوس کر رہے تھے۔ آگے فرمایا کہ یجادلونک کا، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما اس کے بعد،
تبینہ کہ واضح ہو چکا تھا، صاف ظاہر ہو چکا تھا، کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں یا ان کو ہانکا جا رہا ہے، للموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ یجادلون کا فی الحق کی بعد ما تبینہ، تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ سے شام سے ملک شام سے واپسی مکہ کی طرف آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب پہنچنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی 313 کی ایک جمعیت تیار کی اور ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی، اس کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل پڑا ہے، تو اس نے ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جب مکہ جا کے اطلاع کر دو کہ ہمارا قافلہ لوٹنے والا ہے اور ہمارے تعاون کے لیے آ جاؤ۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر اور بھاری اسلحے کے ساتھ نکلا اور مقام بدر پہ آ کر اس نے ڈیرے ڈال دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ایک طرف تو کفار مکہ ہے، ابو جہل کا قافلہ ہے، اور دوسری طرف جانا ہو ابو سفیان کا قافلہ ہے، جبکہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ تم کو 2 قافلوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ تو اس وقت بعض مسلمان تردد کا شکار ہوئے، ان کو یہ تردد ہوا اب لڑائی کرنی پڑے گی، تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب لڑائی نہ کرنی پڑے، اور بعض صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اللہ کے نبی جنگ نہ کی جائے، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ کفار کے قافلے کی بجائے جو ابو جہل کا قافلہ ہے اس کی بجائے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کیا جائے، ان کا یہ ارادہ تھا۔ یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑنا یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، یعنی اتنا بڑا لشکر ہے اور اسلحے کے ساتھ لیس ہے، بھاری اسلحہ ہے ان کے پاس، ہمارے پاس تو نہ تو اسلحہ ہے نہ تو ہماری کوئی خاص تیاری ہے، تو اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، یہ تو ہمیں جو ہے وہ لے لیں گے اور ہمیں تو یہ تو ختم کر دیں گے، اتنا بڑا لشکر ہے، تو ان کو یہ موت نظر آ رہی تھی کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلاً اگر کوئی بندہ جنگل کے اندر جا رہا ہو اور وہ بھی اکیلا اور اچانک جو ہے وہ اس کے سامنے شیر آ جائے، تو ظاہر بات ہے جب شیر آئے گا تو وہ ایک موقع پر ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، تو کیونکہ جب شیر سامنے آ گیا ہے نہ تو وہ بھاگ سکتا ہے، اب اگر وہ بھاگے گا بھی تو بھی شیر حملہ کرے گا تو اس کو ختم کر دے گا، اگر نہیں بھی بھاگے گا تب بھی جناب شیر حملہ کرے گا اس کو ختم کر دے گا، یعنی اس کو شیر دیکھ کر ایک خوف اس پہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ اب تو بھاگنے کی بھی جناب وہ راہ نہیں ہے، اب تو صرف یہی ہے کہ موت ہی ہے، یہ حملہ کرے گا میں ختم ہو جاؤں گا، تو یعنی اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال مسلمانوں کی تھی، وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم پر حملہ کریں گے، اتنے زیادہ ہیں تو ہم تو ویسے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ ان کا گھر سے نکلنا حق پر مبنی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم سے احدى الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک کا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا احدى الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک کا، انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں احدى الطائفتین، 2 گروہ، یہاں پہ 2 گروہ کون کون سے مراد ہے؟ یہاں 2 گروہ سے مراد یہ ہے
کہ ایک ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، اور دوسرا قافلہ ابو جہل کا جو مکہ سے 1000 کا لشکر تیار کر کے لے کے آیا تھا۔ تو یہ 2 گروہ یہاں سے مراد ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہا ہے 2 گروہ میں سے ایک آ کے تم کو 2 گروہ میں سے کوئی ایک ضرور ملے گا۔ آگے فرمایا کہ انہا بے شک وہ، یعنی وہ گروہ، لکم تمہارے لیے ہوگا، وتودون اور تم چاہتے تھے، وتودون اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکا کہ جو کانٹے والا نہیں ہے۔ تو یہاں کانٹے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کانٹے والا نہیں ہے، تو کانٹے والا نہیں سے مراد یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو بغیر اسلحے کے تھا اور لوگ بھی اس کے ساتھ پاس جانا وہ تھوڑے تھے، تو یہاں سے وہ مراد ہے تقول لکم کہ وہ ہو تمہارے لیے، یہ کہ وہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ کا ارادہ یہ تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ وہ حق کو سچا ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ اپنی کلمات کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ کو، کافروں کی جڑ کو۔ تو اس آیت میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا اور مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کریں، ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو مٹ بھیڑ ہے وہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کفار کی جناب وہ کمر توڑ دی جائے اور کافروں کی جڑ جناب وہ کاٹ کے رکھ دی جائے، کافروں کو ختم کر دیا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر کے اندر جو 70 کفار مارے گئے اور اس میں بڑے بڑے سردار جو مارے گئے تھے، شاید اسی وجہ سے تھا کہ وجہ تھا عذاب الکافرین کہ مجھ سے یہ کافر جانب ختم ہی ہو جائے، ان کی جڑ ختم ہو جائے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سردار اس کے اندر وہ قتل ہو گئے اور سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا تاکہ کفر جو ہے وہ مٹ جائے، باطل ختم ہو جائے، کفر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں لیحق الحق تاکہ وہ حق کو سچا ثابت کر دے، ویبطل الباطل اور باطل کو جھوٹا کر دے، یعنی باطل کو جھوٹا ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ، ولو اگرچہ اس کا معنی جو خواہ بھی کیا جاتا ہے، خواہ اگرچہ مجرم ناپسند ہی کرے۔ تو اس حد تک دیکھیں یہ ہے جنگ بدر کا 2 قومی نظریہ کہ جس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو مٹ بھیڑ ہے وہ کفار کے قافلے کے ساتھ ہو، ابو جہل کے قافلے کے ساتھ ہو۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا تاکہ جب وہ باطل بالکل ختم ہو کر آ جائے، کفر ختم ہو جائے، اسلام دنیا کے اندر پھیل جائے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے۔